हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको बता दूं, एक नज़म है ख्वाब आज़ादी। ठीक है, ख्वाब आज़ादी यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस नज़म की मैंने रीडिंग एक वीडियो बनाई हुई है, उसके बाद इसकी नज़म की पूरी तशरीह की हुई है। और शायर का नाम शौकत थानवी साहब हैं, शौकत थानवी, वेरी वेल। और इसका नज़म का मैंने ख्वाब आज़ादी की नज़म का मरकज़ी ख़याल भी अपलोड किया है, इससे पहले वाली वीडियो वही है। ठीक है, ये मैंने समझाया था। अब हम बात करेंगे गाइस मशकी सवाल, यानी वो सवाल जो किताब में हैं, उसके जवाब और बाकी जितनी भी हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मरकब अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल और बाकी सभी। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 1 है, शायर ने ख्वाब में क्या देखा? जवाब है, शायर ने ख्वाब में देखा कि उसे आज़ादी मिल गई है। अब वो हर कैद से आज़ाद होकर ख़ुद को ज़िंदा महसूस कर रहा है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है गाइस, शायर के बेखौफ होने की क्या वजह थी? ठीक है। जवाब, शायर के बेखौफ होने की वजह ये है कि अब कानून भी खुद वही है, वो जो चाहे करे, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। अगर आपने वीडियो देखे होते तो आपको ये बात समझ में बहुत आसानी से आती, तशरीह या जो मैंने नज़म पढ़ी है उसका। सवाल नंबर 3 है, खुद ही कूज़ागर वही मज़मून, कूज़ागर वही मज़मून है, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? ठीक, तो जवाब है, देखिए जवाब क्या है। शायर को आज़ादी मिल गई है, वो खुद ही प्याला और खुद ही प्याले को बनाने वाला है, यानी कुम्हार बन गया है। यानी अब अपना कानून और अपनी हुकूमत है। यहाँ कहने का मकसद ये है। सवाल नंबर 4 है, शायर ने अपने आप को थानेदार क्यों कहा है? जवाब, शायर ने थानवी की रियायत से लुत्फ़ पैदा करने के लिए ख़ुद को थानेदार कहा है। ठीक है, थानवी जो कि उनका नाम है और एक जगह है। ठीक है, तो उससे लुत्फ़ पैदा करने, यानी उसमें मज़ा लाने के लिए, क्योंकि इनका ख़ुद का नाम थानवी है, दैट। तो थानवी से थानेदार बना दिया है ना, थोड़ा सा मज़ा पैदा कर दिया शेर व शायरी में। सवाल नंबर 5 है, चोर बाज़ारी और शाह बाज़ारी से किस तरह घर भरा जा सकता है? तो गाइस देखिए इसमें जवाब, अपने मकसद को पूरा करने के लिए रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और काले धंधे के तरीक़े अपना कर सफ़ेद पोश लिबास पहनकर दूसरों के मफाद को बालाए ताक रखते हुए अपना घर भरा जा सकता है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, रिश्वतखोरी तो जानते हैं आप, धोखाधड़ी, काले धंधे जानते हैं आप, के तरीके अपनाकर सफ़ेद पोश लिबास पहनकर, यानी कि अच्छे लोगों के बीच में अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे से मतलब शक्ल अख्तियार करके आप काले कारनामे करते रहेंगे। और इस तरह से आप दूसरों को और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के मुफाद, यानी दूसरों के फ़ायदे को भुलाकर, दूसरे के फ़ायदों को बिना परवाह किए, है ना, बालाए ताक, यानी कि बिल्कुल उसकी हमें कोई परवाह नहीं करना, यानी उसे बोलते हैं बालाए ताक रखते हुए अपना घर भरा जा सकता है। यानी इस तरह से काले कारनामे करके पैसे तो कमाए जा सकते हैं। ये इन्होंने इसका सवाल का जवाब इतना है। ठीक, अब सवाल नंबर 6 की बात जब आती है तो देखिए क्या है, गाहक की बर्बादी घी में चर्बी मिलाने से कैसे हो सकती है? तो गाइस समझ सकते हैं आप, जब घी में चर्बी की मिलावट, समझ रहे हैं आप, घी में चर्बी की मिलावट करके ग्राहक को धोखा दिया जा रहा है। इस मिलावटी घी को उसके असली दामों पर बेचकर ग्राहक को बर्बाद किया जा रहा है। ज़ाहिर है हम मिलावटी चीज़ें मिला देते हैं, जैसे दूध में बहुत से लोग पानी मिलाते हैं, और जो किसी ऐसे घराने से हो जिसके घर वाले दूध में पानी मिलाते हों, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये काम गलत है। अगर आपके इल्म में है, अगर आप जानते हैं कि पानी मिलाते हैं, तो आप उनको मना कर दीजिए। कम खाइए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, लेकिन चोरी मत कीजिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी दरख्वास्त है।
تو اس طرح سے کیا ہے کہ آپ نے اصلی دودھ کے پیسے لیے اور پانی ملا کے دے دیا، تو آپ نے اس کو آدھا پانی دیا آدھا دودھ دیا، جبکہ پانی اتنا مہنگا نہیں ہے، پانی اس کے گھر میں بھی وہی پانی اس کے گھر میں بھی ہے، لیکن بس وہی والی بات ہے، میں آپ سے کیا کہوں، چوری بھی ایک عادت ہے، بن جاتی ہے تو چھوٹتی نہیں ہے۔ نیند سے سوال نمبر 7 ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد شاعر اپنے آپ کو کن پابندیوں میں گرا پاتا ہے؟ ٹھیک، جواب ہے نیند سے بیدار ہونے یعنی نیند سے جاگنے پر شاعر اپنے آپ کو آزادی کی پابندیوں میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ آزادی کی پابندی یعنی کہ جو آزادی کی جو باؤنڈیشنس، آزادی کی بھی دیکھیے باؤنڈیشنس ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو گئے تو آپ بالکل کپڑے پھاڑ کے اور سڑک پہ ڈانس کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مصروں کو مکمل کیجیے، تو میں پڑھ دیتا ہوں، یہ جو انڈر لائن ہے یہی آنسر ہے۔ ملک اپنا، قوم اپنی اور سب اپنے غلام، آج کرنا ہے مجھے آزادیوں کو احترام، ٹھیک۔ اور جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو، میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوار سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور، میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہے رکوں اور جس جگہ چاہے مڑوں، یہ آنسر ہے کیوں نہ رشوت لوں کہ جب حاکم ہوں میں سرکار ہوں، تھانوی ہرگز نہیں ہوں اب میں تھانے دار ہوں۔ شاعر نے اپنا یہاں نام یوز کیا ہے تخلص، تھانوی، ٹھیک ہے، شوکت تھانوی۔ اب دیکھتے ہیں نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی کہ سینٹینس بنانا ہے۔ تو احترام ایک ورڈ ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیں کہ رامو مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے اور وہ میرا بہت احترام کرتا ہے، کیسے بھی بنا سکتے ہیں، بہت ساری سینٹینس بن سکتے ہیں۔ احترام مطلب عزت۔ سزاوار، غلطی کرنے پر ہم سزاوار کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی سزا کے لائق۔ اب دیکھتے ہیں اگلا، رشوت۔ رشوت کے اوپر ہم مناتے ہیں، دیکھیے رشوت ہے، یہ رشوت لینا اسلام میں ناجائز فعل ہے، فعل یعنی کام۔ چور بازاری، ہمیں چور بازاری کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلیک مارکیٹنگ بولتے ہیں چور بازاری کو انگلش میں۔ حقیر، اسے بولتے ہیں انفیریئر، ہمیں کسی کو اپنے آگے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کتابوں میں باتیں تو اچھی ہیں لیکن بہت کم لوگ مانتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں اور دوسروں کے بہکاؤ میں آ کے بہک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ہم برے کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک سچائی ہے۔ اب دیکھیے ان لفظوں کے متضاد لکھیے، متضاد بولتے ہیں اپوزٹ ورڈز، یہ الفاظ ہیں اور یہ متضاد ہیں۔ تو دیکھیے آزادی کا متضاد غلامی، زندہ آباد کا ہے مرد آباد، اسیر کا ہے آزاد، اسیر یعنی کہ قید، آزاد تو آزاد جانتے ہی ہیں، ٹھیک۔ اب دیکھیے قید کا آزاد ہوتا ہے، قید ایک الفاظ ہے، اس کا متضاد آزاد ہے۔ غلام کا آقا ہے، بربادی کا آبادی ہے، ٹھیک۔ اب دیکھتے ہیں گائز، دار لگا کر لفظ بنائیے، یعنی کہ دال الف رے دار، بہت سے آخر میں آتا ہے نا، ایماندار، عزت دار، ہے نا، فرما بردار، کئی ورڈ ہیں، تو اس میں ہم دیکھیے دار لگا کر ایمان کا ایماندار، وفا کا وفادار، چوکی کا چوکیدار، عزت کا عزت دار، تھانے کا تھانے دار یوز بھی کیا گیا ہے اس میں، ٹھیک۔ اب دیکھیے گائز اور دیکھتے ہیں کوئی کام کی چیز ہے کہ نہیں، کوئی کام کی چیز ہو تو ہم آپ کو بتائیں۔ نہیں گائز، کوئی کام کی چیز یہاں تو نہیں ہے، لیکن یہاں دیکھتے ہیں، پڑھیے سمجھیے۔ دیکھیے ہم نوالا، ہم مشرب اور ہم خیال وغیرہ مرکب الفاظ ہیں، مرکب بولتے ہیں کمپاؤنڈ، یعنی 2 ورڈ سے مل کر ایک ورڈ بننے والا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیے ہم ایک الگ ورڈ ہے، خیال الگ ہے، لیکن دونوں ملا کر ایک ورڈ بن گیا۔ ان میں ہم سابقہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سابقہ اور لاحقہ کسے کہتے ہیں، یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ سابقہ اور لاحقہ اردو with ضیاء ڈالیے یوٹیوب پر تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی میری۔ اسی طرح درج ذیل یعنی جو نیچے لکھے ہوئے ہیں کے لیے مرکب لفظ لکھیے جن کے پہلے ہم
استعمال ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہی نام کا یعنی ہم نام۔ اب یہ دیکھیے یہ میننگ ہے، یہ جو میننگ ہے میننگ اور یہ ورڈز ہیں، ہے نا، ہم یوز کیا گیا ہے سب میں۔ ایک ہی مذہب کا یعنی ہم مذہب، ہم شکل یعنی ایک ہی شکل کا، ایک جیسی شکل یا ایک شکل کا۔ ہم عمر یعنی برابر کی عمر یا ایک ہی عمر کے لڑکے، ہم عمر لڑکے یعنی ایک ہی عمر۔ ہم سفر یعنی ساتھ سفر کرنے والا یا جو بھی ہے ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے، ہمارے آس پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے، سفر کے دوران کی بات چل رہی ہے۔ تو گائس امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو، ہمارا جو چینل ہے اردو ویزیاز کو سبسکرائب کریں اور ان تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ چلے پھر گائس، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔